ایک خطیب کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے، اس پر کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے مولانا طیب جامی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس اہم موضوع کی طرف انہوں نے توجہ مبذول کرائی، مختلف اکابر، بہترین خطباء، اسلامک اسکالرز کو موٹیویٹ کیا، ان کی آراء اور تجاویز کو دنیا کے سامنے واضح اور پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے بنیادی چیز جو ایک خطیب کا ملکہ اور اسپیشلٹی ہونی چاہیے، وہ اس کے اندر اخلاص اور للہیت کا مادہ ہو۔ ہم اس کو جسٹ ایک پروفیشن نہ سمجھیں، ہم اس کو ایک اپنے سر سے بوجھ اتارنے والی بات نہ سمجھیں۔ اس سے مقدس پیشہ، اس سے اعلیٰ منصب، اس سے نازک پلیٹ فارم ہو ہی نہیں سکتا۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، براڈ کاسٹنگ میڈیا، سب کی افادیت مسلم ہے، لیکن منبر و محراب کا جو پلیٹ فارم ہے، درس اور تدریس کا جو منصب ہے، استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے، قرآن اور سنت کی جو تعلیمات ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور صحابہ کے جو واقعات ہیں، اکابر اور اسلاف کی جو داستانیں اور قربانیاں ہیں، اس میں جو تاثیر ہے تو وہ تاثیر دنیا کے کسی پلیٹ فارم پر نہیں ہے۔ اسی لیے ایک خطیب کے اندر اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے کہ میں سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، پھر اس کی سیدھی سادی باتیں بھی دلوں میں گھر کر جائے گی، دل کی دنیا کو تبدیل کر دے گی، دل کی کایا کو پلٹ دے گی۔ اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر قابلیت بھی ہونی چاہیے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی یہاں قابلیت نہیں چلتی، قبولیت شرط ہے، تو یاد رہے کہ قبولیت کے بغیر قابلیت کا فائدہ نہیں، لیکن قبولیت کے ساتھ اگر قابلیت کا جوہر مل جائے تو یہ 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اس سے مخاطب کو متوجہ کرنا، قائل اور مائل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے قبولیت بھی مانگنی ہے اور قابل بھی بننا ہے، اور فصاحت اور بلاغت کے ساتھ، حکمت اور بصیرت کے ساتھ، موقع محل دیکھ کر، مردم شناس بھی ہو، موقع شناس بھی ہو۔ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے سٹیٹس کے مطابق اتارو۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو۔ ریئلائز دا ویلیو آف اینی تھنگ، ہم نے کس میدان میں کیا بات کرنی ہے، اس کا بھی ضرور لحاظ رہے۔ اور ایک بنیادی بات، ایک بہت بڑے عالم سے جب میں نے سوال کیا کہ حضرت ہم جمعے پڑھاتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، تو ہمیں کوئی نصیحت فرما دیجیے، تو وہ فرمانے لگے کہ جب منبر پر بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے کنسیڈر کرو کہ میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں، اس کی نسبت کن کے ساتھ ہے، عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے محراب میں کھڑے ہوئے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، ہمیں انبیاء کا وارث قرار دیا گیا۔ ہماری علم کی نسبت، ہماری سند کی نسبت جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ سند کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ جس سے دین لے رہے ہیں اس کی سند کو دیکھیں، اس کے کریکٹر کو دیکھیں، اس کے ماضی کو دیکھیں۔ الاسناد من الدین، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر دین میں سند اور روایات کا تسلسل نہ ہوتا تو جس کے جی میں جو آتا کہتا پھرتا۔
اس لیے غور کرو عمن تأخذون دینکم، تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، تم اپنا رہبر کس کو بنا رہے ہو، تم اپنا گائیڈ اور مقتدا اور پیشوا اور لیڈر کس کو بنا رہے ہو، یہ بنیادی بات ہے۔ اور ایک اہم مشورہ یہ ہے کہ ہم تفاسیر تو دیکھیں، ہم خطبات بھی دیکھیں، میں اس سے منع نہیں کرتا، لیکن اس پر اکتفا نہ کریں۔ ہم خود لغات القرآن پر کمانڈ حاصل کریں، ہمیں عربی گرامر پختہ ہو، اور پھر ہم عربی تفاسیر کو زیادہ دیکھیں، اور خود بھی قرآنی آیات پر تھوڑا سا غور اور فکر اور تدبر کریں۔ دیکھیں جتنی بھی تفاسیر لکھی جا چکی، اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ انف ہے اور قرآن کے سارے جو معانی ہیں اور جواہر ہے وہ نکال کر اسی میں رکھ دیے گئے، مزید قرآن میں کوئی نیا جوہر نہیں، تو یہ تو ہم گویا کہ انکار کر رہے ہیں۔ یعنی قیامت کی صبح تک لوگ قرآن کریم سے جواہر اور موتی، استنباط اور استدلال یہ نکالتے رہیں گے، لوگوں کی عقلیں تھک جائے گی، لوگوں کی زبانیں تھک جائے گی، لوگوں کی صلاحیتیں زنگ آلود ہو جائے گی، لیکن قرآن کریم کے خزانے اور معانی اور جواہر ختم نہیں ہوں گے۔ اسی لیے خود بھی لغات القرآن کو پڑھے، عربی گرامر پر کمانڈ حاصل کرے، اور خود بھی آیات پر تھوڑا سا غور اور فکر اور تدبر کرے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اجتہاد کا دروازہ کھل جائے، لیکن ہم لکیر کے فقیر بھی نہ بنیں۔ تو وہ عالم فرمانے لگے کہ لغات القرآن کو دیکھو، اس لیے کہ جو تفاسیر لکھی گئی وہ 20 سال 50 سال پہلے لکھی گئی، 100 سال پہلے لکھی گئی۔ جو خطبات ہمارے پاس ہیں وہ 10 سال 20 سال 50 سال پہلے لکھے گئے۔ ہر مفسر نے اپنے زمانے کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی روش کے مطابق تفسیر لکھی۔ ہر خطیب نے اپنے زمانے کے مطابق، اپنی زمانے کی روش کے مطابق، اپنے حالات حاضرہ کے مطابق آپ کو نصیحتیں کی ہے۔ آج کے زمانے میں جو فتنے ہیں اس وقت نہیں تھے، اس درجے کے نہیں تھے، اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اتنے انسٹرومنٹ اور ایکوپمنٹس نہیں تھے، زمانہ اتنا ایڈوانس نہیں تھا۔ اسی لیے ہم خود بھی کرنٹ افیئر پر مطالعہ کریں، حالات حاضرہ کیا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اغیار کی کیا سازشیں ہیں، ہم نے لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے، لوگ کیسے بے دین ہو رہے ہیں، لوگ کیسے گمراہی کے سمندر میں گر رہے ہیں، لوگوں کے اذہان کو، افکار کو کیسے خراب اور تبدیل کیا جا رہا ہے، ان کی مائنڈ گرومنگ کیسے ہو رہی ہے، ان کا برین سیٹ کیسے تبدیل کیا جا رہا ہے، مائنڈ سیٹ کیسے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہم بھی وہ طریقے اختیار کریں۔ تو میرے خیال میں اگر ان باتوں پر عمل ہو جائے اور اللہ سے مانگتے بھی رہیں، روتے بھی رہیں، اور ہمارے بولنے کا انداز اچھا ہو، ہمارا وے آف پریزنٹیشن بہت اچھا ہو، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے ملتے وقت اپنی پیشانی پر شکنیں نمودار نہ کرو، قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات کرو۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو اس فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار ہیں، لیکن حکم کیا ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بات نرمی سے کرنا۔ قرآن کریم کا جو نصف ہے 15واں پارہ، اس میں جو نصف ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، جو تھوڑا سا ہائی لائٹ ہے، یہ قرآن کا سینٹرل آئیڈیا ہے، قرآن کا مرکزی خیال ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ نرمی کرے۔ اگرچہ یہ اصحاب کہف کے واقعے سے ریلیٹڈ ہے، لیکن یہ عموم ہے اس میں، تو ہمارے اندر یہ صفت بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔